ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قوم کی طرف بھیجا۔ یہ قوم صدوم نامی بستی میں رہتی تھی۔ یہ لوگ دولت مند تھے، زمین زرخیز تھی اور ہر قسم کی نعمتیں موجود تھیں، لیکن ان کے دل سخت ہو چکے تھے۔ وہ اللہ کی نافرمانی میں حد سے بڑھ گئے تھے۔ یہ لوگ ایسی برائیوں میں مبتلا ہو گئے تھے جو اس سے پہلے کسی قوم نے نہیں کی تھیں۔ وہ بے حیائی اور ظلم کو عام کر چکے تھے۔ مسافروں کو لوٹنا، راستے روکنا اور لوگوں کو تکلیف دینا ان کی عادت بن چکی تھی۔ وہ اپنی برائیوں پر فخر کرتے تھے اور کسی نصیحت کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کے درمیان بھیجا تاکہ وہ انہیں سیدھا راستہ دکھائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نہایت نرمی اور محبت کے ساتھ اپنی قوم کو سمجھاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ سے ڈرو، اس کی نافرمانی چھوڑ دو اور پاکیزہ زندگی اختیار کرو، لیکن قوم نے ان کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ وہ ہنستے، مذاق اڑاتے اور کہتے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی اور وہ سچائی سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام مسلسل اپنی قوم کو سمجھاتے رہے۔ وہ دن رات انہیں برائیوں سے روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ انہیں یاد دلاتے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور گناہوں سے باز آ جاؤ۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہو جو فطرت کے خلاف ہے؟ تم نے حلال راستہ چھوڑ کر حرام راستہ اختیار کر لیا ہے۔ اللہ نے تمہیں پاکیزہ زندگی کے لیے پیدا کیا ہے، نہ کہ گناہوں میں ڈوبنے کے لیے۔ لیکن ان کی قوم نے نہ صرف انکار کیا بلکہ حضرت لوط علیہ السلام کو دھمکیاں بھی دینے لگے۔ وہ کہتے کہ اگر تم نے ہمیں روکنا بند نہ کیا تو ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ وہ حق کو قبول کرنے کے بجائے اسے مٹانا چاہتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام بہت غمگین ہوتے، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتے۔ وہ اللہ سے دعا کرتے کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، لیکن قوم کی ضد بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ ہر نصیحت کو ٹھکرا دیتے تھے اور اپنے گناہوں میں مزید آگے بڑھتے جاتے تھے۔ آخرکار حضرت لوط علیہ السلام نے محسوس کیا کہ اب یہ قوم ہدایت کے قابل نہیں رہی۔ انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور صبر کے ساتھ اپنے مشن کو جاری رکھا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس اپنے فرشتے بھیجے۔ یہ فرشتے انسانوں کی شکل میں آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں مہمان سمجھ کر اپنے گھر میں ٹھہرایا۔ وہ بہت پریشان تھے کیونکہ انہیں اپنی قوم کی بری عادتوں کا علم تھا۔ جب قوم کو معلوم ہوا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر مہمان آئے ہیں تو وہ دوڑتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ وہ بدنیتی کے ساتھ آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں روکا اور کہا کہ اللہ سے ڈرو، میرے مہمانوں کو رسوا نہ کرو۔ انہوں نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا لیکن وہ باز نہ آئے۔ وہ اپنی ضد اور برائی پر قائم رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام بے بس ہو گئے اور اللہ سے مدد مانگی۔ اسی وقت فرشتوں نے اپنی حقیقت ظاہر کی۔ انہوں نے کہا کہ اے لوط، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، آپ غم نہ کریں، یہ لوگ آپ تک نہیں پہنچ سکتے، اب ان پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی ملی، لیکن ساتھ ہی انہیں اپنی قوم کے انجام کا بھی احساس ہو گیا۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ رات کے وقت اپنے اہل و عیال کو لے کر بستی چھوڑ دیں۔ انہیں کہا گیا کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھے کیونکہ اس قوم پر سخت عذاب آنے والا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فوراً اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ وہ رات کے اندھیرے میں اپنے ماننے والوں کو لے کر نکل پڑے۔ ان کے دل میں دکھ بھی تھا کیونکہ وہ اپنی قوم کو تباہ ہوتے دیکھنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ یہ قوم اپنی حد سے بڑھ چکی تھی۔ انہوں نے ہر نصیحت کو ٹھکرا دیا تھا اور اب ان کے لیے کوئی مہلت باقی نہیں رہی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ان کے ساتھ نہ گئی۔ وہ دل سے اپنی قوم کے ساتھ تھی۔ اس نے اللہ کے حکم کو قبول نہ کیا اور اسی وجہ سے وہ بھی عذاب میں شامل ہو گئی۔ یہ ایک بڑی آزمائش تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ پر مکمل بھروسہ کیا اور آگے بڑھتے رہے۔ جیسے ہی حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھی بستی سے دور ہوئے، اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ زمین کو الٹ دیا گیا اور آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ پوری بستی تباہ ہو گئی، ایک بھی ظالم باقی نہ بچا۔ یہ عذاب اچانک آیا اور کسی کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ وہ لوگ جو کل تک اپنی طاقت پر غرور کرتے تھے، آج مٹی میں مل گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دور سے اس منظر کو دیکھا۔ ان کے دل میں افسوس تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ اللہ کا فیصلہ ہمیشہ حق پر مبنی رہا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں ایک بڑا سبق دیتا ہے۔
جب انسان مسلسل برائی میں ڈوبا رہے اور نصیحت کو ٹھکرا دے تو پھر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، لیکن جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ انہیں بچا لیتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی پر قائم رہنا چاہیے، چاہے پوری دنیا مخالفت کرے۔ اللہ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔